ایران میں ایک بہت بڑے عالم دین گزرے آج سے کوئی 40-45 سال پہلے. ان کی بیٹی کا ایک طالب علم رشتہ لینے گیا. انہوں نے رشتہ دیا. کہتے ایک دن میں گھر گیا. ہم کہتے ہیں سینسیٹیوٹی، یعنی انسان دینی مسائل میں حساس ہونا چاہیے. حساسیت کا مطلب کیا ہے؟ آپ بینک میں گئے، بینک نے آپ کو 1 لاکھ دیا، اس نے مشین پہ رکھا، مشین نے گنا کہ 100 نوٹس ہیں. آپ نے پھر گننا شروع کیا. یہ کیا ہے؟ سینسیٹیو ہوا، کیونکہ مال سے محبت ہے. کہیں ایک بھی کم ہو گیا تو مجھے گھاٹا ہو جائے گا. میں اتنا اپنے مال کے لیے سینسیٹیو ہوں. ایک بندے نے 1 بار گنا، 2 بار گنا، 4 بار گنا. مشین گن کے بتا رہی ہے کہ 100 نوٹس ہیں، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا جب تک میں خود گن نہ لوں. اس کا مطلب میں اپنے معاش میں، اپنے مال میں بڑا حساس ہوں، بڑا ایکوریٹ ہوں، بڑا گن کرتا ہوں. لیکن سوال یہ ہے، کیا تم اپنی نمازوں کے لیے بھی اتنا حساس ہو؟ اپنے روزوں کے لیے، اپنے خمس کے حساب میں کہ کہیں حساب میں 2 روپے ادھر ادھر میں چلے گئے؟ اسے کہتے ہیں حساسیت. کیا تم اپنے دین میں، اپنی ولایت میں، اپنے ایمان میں، اپنے کردار میں اتنے حساس ہو جتنا اپنے مال کے بارے میں ہوتے ہو؟ قطعاً نہیں ہے. اسے حساسیت کہتے ہیں. فرما ہمارے سسر جو تھے جب یہ رشتہ لینے گئے کہ بہت دینی مسائل میں حساس تھے. انہوں نے کہا کہ ایک دن میں ان کے گھر گیا. میں نے دیکھا یہ صحن میں ایک باغچہ ہے، باغچے میں کچھ پھول لگا رہے ہیں. میں پہنچا، میں نے کہا آپ بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، آپ بیٹھ جائیے، میں پھولوں کو لگاتا ہوں، مجھے آتے ہیں پھول لگانا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. لگانا آتے ہیں؟ کہا لگانا آتے ہیں. کہا لگائیے. میں نے باغچے میں جو پھول رومال میں پڑے ہوئے تھے، میں نے ایک ایک پھول کو نکالا اور زمین میں ڈالنا شروع کیا. انہوں نے کہا کہ میرے احتیاطاً، حالانکہ اس نے خود دی ہے لیکن پھر بھی میں احتیاط کر رہا ہوں، کل یہ مٹی اسے واپس دوں گا تاکہ اسی زمین میں یہ مٹی رکھے. کل خدا یہ نہ پوچھے کہ وہ مٹی تیری نہیں تھی، تم نے اپنے گھر میں کیسے ڈالا. اسے کہتے ہیں کیا؟ حساسیت. اب ایک طرف جب بندہ اتنا سینسیٹیو ہو اپنے دینی معاملات میں، دیکھیے خدا مدد کیسے کرتا ہے. ایک طرف آپ اتنے دین کے لیے سینسیٹیو ہو جاتے ہیں، اللہ کیسے مدد کرتا ہے. کہتا ہے کافی عرصے کے بعد پتہ چلا یہ شدید بیمار ہے. 55 سال کی عمر میں ان کو کینسر. بستر پر لیٹے تھے اور زار و قطار رو رہے تھے. یعنی کہ قبلہ آپ تہجد گزار، آپ نمازی، آپ پرہیزگار، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کو کیسا ڈر؟ آپ کو موت کا کیسا خوف؟ فرمایا موت سے نہیں ڈر رہا، اپنے پروردگار عالم کے خوف میں گریہ کر رہا. کہ آپ کو کیسا خوف؟ آپ تو متقی، آپ تو پرہیزگار ہیں. کہ میرے لال میرے سر پر قرضہ ہے، مر رہا ہوں، پیسے نہیں دیے، میرا کوئی بیٹا بھی نہیں جو میرا قرضہ ادا کرے، قرضہ بہت زیادہ. یہ سوچ کے ڈر رہا ہوں اس قرضے کا وزن اپنی پیٹھ پہ اٹھا کر علی کا سامنا کیسے کروں گا، کیسے مولا کا جواب دوں گا. حقوق العباد، بندوں کا حق میں نے کھایا ہے. ہم علی کے حق کی بات کرتے ہیں، ہم ولایت کے حق کی بات کرتے ہیں. پہلے اللہ کے بندوں کے حق تو ادا کرو. کیا تم نے باپ کا حق ادا کیا؟ کیا تم نے بیٹی کا حق ادا کیا؟ کیا تم نے بھائی کا حق ادا کیا؟ کیا تم نے بہن کا حق ادا کیا؟ کیا تم نے مومن بھائی کا حق ادا کیا؟ جب یہ حق ادا کر پھر علی کے حق کی بات کرو. علی اپنا حق تو معاف کر سکتے ہیں لیکن بندوں کا حق صرف بندے معاف کر سکتے ہیں. اگر کسی کا پیسہ کھایا، مال کھایا، کہ اسی لیے رو رہا ہوں، نمازیں تو پڑھی، اللہ کا حق ادا کیا، مولا کی اطاعت کی، علی کا حق ادا کیا، اہل بیت سے محبت کی، اہل بیت کا حق ادا کیا، لیکن اس بندے کا قرض میرے سر پر ہے. اس نے کہا قبلہ میں آپ کا داماد ہوں، بیٹے کی جگہ پر ہوں، میں آپ کا سارا قرض ادا کروں گا، آپ اطمینان سے اس دنیا سے جائیے. اس نے کہا میرے لال قرضہ بہت زیادہ ہے. کہا نہیں، جتنا بھی ہوا میں گارنٹی دیتا ہوں میں ادا کر دوں گا. کہ اتنا کہنا تھا، انہوں نے ٹھنڈی سانس لی اور سکون سے آنکھیں بند کی، روح پرواز کر کے چلی گئی. اتنے میں نے دیکھا بستر کے نیچے وصیت نامہ تھا. میں نے وصیت نامہ اٹھایا. وصیت نامے میں تقریباً اس زمانے میں کوئی 20,000 تومان قرضہ تھا ان کے اوپر. اور کہتے ہیں کہ میرا ماہانہ جو شہریہ جو مجھے وظیفہ ملتا تھا وہ تھا تقریباً 20 تومان، اور قرضہ کتنا تھا؟ 20,000 تومان. یعنی آپ 20,000 کمائیں، 20 لاکھ آپ کو ادا کرنے ہوں. اس نے کہا میں نے زبان تو دے دی کہ میں ادا کروں، لیکن کیسے ادا کروں؟ لیکن کیوں کہ میں نے زبان دی تھی، میں نے وعدہ کیا تھا. اور معصوم فرماتے ہیں جو وعدہ خلافی کرے وہ علی کا شیعہ ہو ہی نہیں سکتا. لمن لا عہد لا دین لا، جس کا عہد و وفا نہیں ہے اس کا دین اور ایمان بھی نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہتا میں نے کچھ بھی کر کے 2-3 سال میں محنت کر کے پڑھتا بھی تھا، کام بھی کرتا تھا، لیکن اپنے سسر کا پورا قرضہ میں نے کیا کیا؟ ادا کر دیا. جب آپ دین میں سینسیٹیو ہوتے ہیں تو خدا داماد بھی ایسا دیتا ہے. یہ کون دے رہا ہے؟ جب رسول دین اسلام کے لیے محنت کر رہے ہیں تو خدا داماد بھی علی مرتضیٰ جیسا دے رہا ہے. دوسروں کو تو مانتے بھی نہیں.
وہ محنت کا صلہ تو علی کی صورت میں ملنا چاہیے. تو جب آپ محنت کرتے ہیں تو صلہ کیسا ملتا ہے؟ ایسا ملتا ہے کہ میں نے قرض ادا کیا. ایک دن صبح سویرے گھر کے صحن میں اپنے درس کا مطالعہ کر رہا تھا, دروازے پہ دستک ہوئی. کہ میں نے دروازہ کھولا, کیا دیکھا؟ میرے سسر کی ہمشیرہ, میری بیوی کی پھپھی, بوڑھی خاتون, متقی و پرہیزگار خاتون تھی, وہ دروازے پر موجود ہے. میں نے کہا اندر تشریف لائیے. کہا نہیں بہت جلدی آپ سے کام ہے اور مجھے جانا ہے. کہا کیا کام ہے؟ کہ کل رات میں نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا. کیا دیکھا؟ کہ خواب دیکھتی ہوں کہ میں خواب میں کئی دفعہ اس کی قبر پہ اس سے ملنے جاتی ہوں, لیکن وہ مجھ سے ملتا نہیں ہے. ایک دن بیٹھی, بہت انتظار کیا. انتظار کرنے کے بعد میں نے کہا بھائی مل نہیں رہا. میں قبر سے اٹھ کے جانے لگا. اتنے میں دیکھا دور سے میرا بھائی دوڑا دوڑا رہا ہے. اس نے کہا بہن بیٹھو بیٹھو. میں نے کہا بھائی کہاں ہو؟ کتنی دیر سے آپ کی قبر پہ بیٹھی ہو اور آپ مل ہی نہیں رہے. کہا کہ میں علامہ حلی سے ملنے گیا تھا. اتنے بڑے عالم دین, ان سے کیوں؟ کہا کہ کئی دنوں سے میں اپنے قبر کے کمرے میں بند تھا اور علامہ حلی 3 مرتبہ میری قبر پہ آ چکے. میں بند تھا, یہ آتے تھے, میں ان کو دیکھتا تھا, لیکن میں کیونکہ بند تھا میں نکل نہیں سکتا تھا. وہ اتنے بڑے عالم دین 3 دفعہ آئے لیکن میں اپنی قبر سے نکل نہیں سکا. کہ اللہ صد رحمت کرے میرے داماد پر, اس نے میرا قرضہ اتارا. جیسے وہ اترا میرے کمرے کا دروازہ کھلا. آج علامہ دوبارہ آئے. میں نے کہا اتنے دن سے بزرگوار عالم دین آ رہے تھے, میں مل نہیں پا رہا تھا. یعنی اس کا مطلب اگر سر پر قرضہ ہے, حسین ملنے آئیں گے, اجازت نہیں ہوگی ملنے کی. اپنے قرضے کے تالے میں بند ہو گئے, اپنے گناہوں کی دلدل میں بند ہو جاؤ گے. اہل بیت شفاعت تبھی کریں گے جب ان سے سامنا ہو. شفاعت تبھی ہوتی جب ان سے ملو. لیکن اگر تم گناہوں کی دلدل میں پھنسے رہو گے. فرمایا آج مل لیا. میں نے کہا اتنا بڑا عالم دین 3 مرتبہ آ چکا, آج مجھے جب آزادی اور رہائی ملی ہے تو ملوں. کہ میں ان سے باتیں کر رہا تھا, دور سے تمہیں بھی دیکھا کہ تم میری قبر پر آئی ہو. اب میں نے کہا قبلہ سے باتیں کر لوں, جب تم جانے لگو گی تو میں دوڑے دوڑے آؤں گا. تو بھائی بہت شکریہ. کہ اب جب دوبارہ میرے داماد سے ملنے جاؤ, اسے کہنا مشہد کے فلاں دکاندار سے جا کر مل لے. کہ بیٹا بس یہی پیغام دینے آئی ہوں کہ فلاں سمسار کپڑے بیچنے والا جو دکاندار ہے اس سے جا کر مل لینا. اس نے سوچا یقیناً کوئی اور قرضہ ہوگا. دیکھیے یہ چیز اللہ ہر کسی کو عطا نہیں کرتا. میں مر جاؤں میرے سر پر قرضہ ہو, مجھے اجازت ملے یا نہ ملے اپنے بیٹوں کو بتاؤں, مجھے اجازت ملے نہ ملے اپنے اہل و عیال کو بتاؤں. یہ اجازت بھی ان کو ملتی ہے جنہوں نے زندگی اللہ کی اجازت کے ساتھ گزاری ہے. اور کیا پتا ایک تو نااہل بیٹے تھے, تو وہ مجھے کہہ رہا تھا مولانا اپنی وصیت میں لکھ کے گیا ہوں کہ میری اتنی قضا نمازیں ہیں اور میں نے بیٹوں کو کہا ہے کہ میرے پیسوں سے مرنے کے بعد اتنی نمازیں پڑھا لینا. میں نے کہا بندہ خدا تو نے خود نہیں پڑھی, وہ کیا تمہاری نمازیں پڑھائیں گے؟ اس نے کیوں مولانا؟ میں نے کہا یہ زندہ واقعہ ہے. ایک ایرانی شخص تھا بیچارہ, بوڑھا مر گیا, وصیت لکھی, بیٹوں کے لیے بہت پیسے چھوڑ کے گیا. اس نے کہا یہ 10-20 لاکھ میں اپنے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ مرنے کے بعد یہ کسی طالب علم کو کسی کو دینا, میری قضا نمازیں روزے احتیاطاً جتنے بھی پڑھ لے. اب وہ مولانا وصیت پڑھ رہے ہیں بیٹوں کے, بھائی باپ کی وصیت ہے اس کی اتنی نمازیں پڑھیں. اس نے کہا مولانا اس نے خود نہیں پڑھی, ہم کیوں پڑھائیں, اتنے پیسے بھی ہم ضائع کر دیں. میں نے کہا اولاد پہ بھروسہ نہیں کرنا کہ مرنے کے بعد تمہاری نمازیں پڑھائیں. جو کچھ حساب کتاب کرنا ہے زندگی میں کر کے جاؤ, جو کچھ کرنا ہے کسی کو سونپ کے دے کر جاؤ. بھائی اگر میں مر گیا اتنی میری نمازیں پڑھا دینا, اتنے میرے قضا روزے ہیں وہ روزے رکھوا لینا. یعنی اعتبار خود پہ کرو, کیونکہ پیسہ ایک ایسی خباثت ہے کہ مرنے کے بعد کسی پر اعتبار کہ حامل نہیں ہوتا. اب اس نے کہا جا کر اس دکاندار سے ملنا. یعنی اللہ نے ایسا داماد بھی نیک دیا, یعنی خود خواب میں آ کر بتا رہا ہے کہ میرا یہ مسئلہ ہے, اور داماد بھی ایسا اللہ نے عطا کیا ہے کہ اس کے مسئلوں کو حل کرتا ہے. سگا بیٹا نہیں ہے لیکن اللہ نے کیسا مومن داماد اس کو عطا کیا تھا. اب کہتا ہے دوسرے دن اس نے کہا میں اٹھا بازار میں گیا, فلاں دکاندار کپڑے والے کے پاس گیا. میں نے قبلہ ہمارے جو سسر تھے ان کا آپ کے پاس کوئی قرضہ تھا؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے تو یاد نہیں آتا. اب پھر بھی آپ ڈائری کو چیک کریں. اس نے ڈائری کو چیک کیا, لکھا تھا ہاں کہ انہوں نے مجھ سے 6 میٹر کپڑا لیا تھا. اس دن پیسے نہیں تھے, انہوں نے کہا میں آ کر دوں گا. میں بھی لینا بھول گیا, مولانا بھی بھول گئے پیسے دینا. انہوں نے کہا میں وہ 6 میٹر کے پیسے آپ کو دینے آیا ہوں.
یعنی وہ 6 میٹر جو اسے اپنی زندگی میں یاد نہیں تھا، خدا مرنے کے بعد یاد دلا رہا ہے کہ جا ادا کر، اپنی برزخ کے سفر کو آسان کر، جا ادا کر تاکہ قیامت اور پل صراط سے تو آسانی سے گزر جائے۔ یہ نعمت الہی ہے۔ یعنی جب دین میں اتنے حساس ہو جاتے ہو، دین کے معاملے میں اور کاؤنٹنگ میں اتنے حساس ہوتے ہو، تو خدا مرنے کے بعد یہ راستے کھولتا ہے، ایسے نیک دوست عطا کرتا ہے، نیک اولاد عطا کرتا ہے، نیک داماد عطا کرتا ہے جو تمہاری آخرت کی پرواہ کرتے ہیں۔ اس نے قبلہ میں 6 میٹر کے پیسے دیتا ہوں، انہوں نے کہا استغفر اللہ، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، مولانا کتنے احسان تھے، میں نے مولانا کے پیسے بخش دیے۔ میں نے کہا آپ نے بخش دیے؟ کہاں بھائی ادا ہو گئے، میں نے مولانا کو معاف کر دیے۔ اب کہتا میں نے اطلاع کے لیے گھر گیا، اپنی ساس سے پوچھا، میں نے کہا مولانا نے کبھی 6 میٹر کپڑا لیا تھا؟ کہاں؟ کہ جب بیٹی کی شادی ہو رہی تھی نا تیرے ساتھ، تو وہ 6 میٹر کپڑا لینے گئے تھے، اس وقت جیب میں پیسے نہیں تھے، مجھے بھی انہوں نے بتایا تھا کہ دکاندار کو دینے ہیں، اب میں بھی بھول گیا تھا۔ انہوں نے کہا جل الخالق، کتنا رحیم اور کریم ہے پروردگار عالم کہ مرنے کے بعد بھی اسے اپنے بندوں کی پرواہ ہے۔ تو دنیا میں اس کی پرواہ کر، وہ مرنے کے بعد تیری پرواہ کرے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔